دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ایسی زندگی گزارو جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں اور یہاں بھی آدمی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف کا مہینہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 26 تاریخ کو یعنی 26 رجب اور 27 رجب کی درمیانی شب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان معراج اور معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ جس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عظمتوں کے بیان میں ایک بہت بڑا عنوان جو ہے وہ میلاد النبی ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ، حیات طیبہ اور آپ کی عظمتوں کے حوالے سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک بڑا مقدس عنوان ہے۔ حضور کے اس عظیم الشان اور محتمم بشان معجزہ کا نام جو ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ ان گنت معجزات نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے اور ان ان گنت معجزات میں سے معجزہ معراج ایک منفرد معجزہ ہے اور بڑا حیرت انگیز معجزہ ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر کیا ہے۔ اجمالاً معجزہ معراج شریف کا ذکر قرآن مقدس میں 2 مقامات پر ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا، اور اسے قرآن کی آیت میں رب ذوالجلال نے سیر کا لفظ استعمال کیا۔ سیر ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر۔ آپ یہاں سے لندن کا سفر کر رہے ہیں، آپ بیرون ملک ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں تو آپ کا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں آدمی سو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، جہاز میں بیٹھتے ہی لوگ سو جاتے ہیں اور جب منزل آتی ہے تو پھر بیدار ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا مانچسٹر آ گیا، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جہاز اتر رہا ہے۔ سفر اور سیر میں فرق ہے، سفر تو بے خبری میں بھی ہوتا ہے، لیکن سیر میں بندہ بالکل ہوشیار ہو کر پوری طرح چکنا ہو کر سیر کرتا ہے۔ سفر میں تو آدمی گاڑی میں یہاں بیٹھے، آپ کی اپنی گاڑی ہے ذاتی، پرسنل آپ کی کنوینس ہے اور آپ ڈرائیور آپ کا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئے، اسلام آباد جا کر آپ کی آنکھ کھلی، تو یہ ہے سفر۔ اگر سیر کے لیے آپ جاتے ہیں کہیں بھی سیر کے لیے تو آپ بڑے چکنے ہو کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایک بات پر نظر رکھتے ہیں۔ سیر کے اندر آرام ہے، سیر کے اندر راحت ہے، اور سفر کے اندر صعوبتیں ہیں، سفر کے اندر تکلیفیں ہیں، سیر کے اندر راحت ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بھی آپ کو، مریض کو کہتے ہیں ذرا سیر کیا کریں۔
آپ واک کیا کریں، سیر کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور کے اس معجزہ معراج کو سیر کا نام دیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سیر۔ سارے بولے نبی کریم علیہ السلام کی معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں بہت قابل توجہ ہیں۔ یہ معجزہ جو ہے یہ سیر پر مبنی ہے، یہ حضور کی سیر ہے، اس لیے یہاں سفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اگر کوئی خطیب بیان میں سفر معراج کا لفظ بولتا ہے تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو لفظ ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس سیر کا ذکر کیا تو آغاز لفظ سبحان سے فرمایا، آغاز لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی، اور ملا کر پڑھیں تو سبحان الذی۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے پاک۔ سبحان۔ آگے ہے الذی۔ الذی کا معنی ہے وہ ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے۔ کون سی ذات بے عیب ہے، پاک ہے؟ فرمایا الذی اسری، جس نے راتوں رات سیر کرائی، جس نے، یہ نقاط سمجھیں۔ معراج شریف پر جتنے بھی اعتراضات اور شکوک و شبہات وارد کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آج بیان جمعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسرا کا معنی جو ہے اس پہ ذرا غور کریں، ایکو ذرا کم کریں بیٹے۔ اسرا یسری اسراعن، اسرا یسری اسراعن کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ یہ سیر دن کو نہیں ہوئی، سیر ہوئی ہے، ہاں، سیر تو عمومی طور پر دن میں کی جاتی ہے، صبح سیر کی جاتی ہے۔ بے نیاز رب نے اس سیر کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ وقت رات کا ہے، رات کی سیر۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ سیر کرانے والا ہر عیب، ہر خامی، ہر نقص سے پاک۔ اللہ کریم نے سیر کرائی، اور کس کو سیر کرائی؟ اور رات کو سیر کرائی۔ سیر کسے کرائی؟ فرمایا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ صرف عبد نہیں فرمایا، صرف عبد، بعبد، اپنے مقرب یعنی خاص بندے کو، اپنے، اچھا یہ جو بعبدہ کا لفظ ہے، سلطان الواعظین حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لفظ خاص جو ہے نا، اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ اس خاص سے کیا مراد ہے؟ کون سا بندہ ہے خاص؟ وہ فرماتے ہیں ساری خلق میں، غور سے سنیے، ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص، اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، اور گروہ انبیاء میں پوری انسانیت و بشریت میں، پوری خلق میں، مخلوق میں
خاص کون ہے؟ نبی. اور پھر سارے نبیوں میں خاص کون ہے؟ آمنہ کے لال. بعبدہ، اپنے انتہائی مقرب، ایسے مقرب کے، مقرب کا معنی ہے قریب، اللہ کے قریب جو ذات ہو اسے مقرب کہتے ہیں. وہ حضور کی ذات. حضور سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل ہی نہیں. حضور سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں. اس لیے بعبدہ کا لفظ استعمال. اور دوسرا جو لفظ عبد ہے، بہت سے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کیا کرو فتنوں سے بچائے. آمین. یہ معراج شریف کے بارے میں کئی لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تو خواب میں ہوا تھا واقعہ. یہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہے معراج. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم تو معراج پہ نہیں حضور کا گیا، حضور کی روح کو معراج کرائی گئی. لفظ عبد بتاتا ہے، لفظ عبد بتاتا ہے کہ حضور کی یہ معراج روح مع الجسد ہے. روح مع الجسد، جسد مبارک جس میں اثر بھی معراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی. کیوں؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن سے پتہ چلا. کیونکہ لفظ عبد جو ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں. روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں. لہذا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کا جسد مبارک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی. اب آیت کریمہ پہ ذرا غور کیجئے. سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کو سیر کرائی. ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی ہے راتوں رات لے گیا. وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ راتوں رات وہ ذات لے گئی. کیوں لے گئی؟ سیر کرانے کے لیے. کس کو لے گئی وہ ذات؟ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو. لہذا آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں کہ سیر کرانے والا اللہ ہے، سیر اس نے اپنے محبوب کو کرائی اور رات کو سیر کرائی. اب اس آیت کے بعد میں جو لفظ ہے اس میں ذرا غور کرنا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اگر یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور اگر ساتھ اگلی آیت بھی ملا کے پڑھیں گے پھر کیا پڑھیں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیل کا معنی ہے رات. لیل کا معنی دن اور رات کے لیے فارسی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیل و نہار. نہار کا معنی صبح، لیل کا معنی رات. اب یہاں پھر حالانکہ اسرا کے اندر معنی ہے کہ رات کو سیر کرائی، لیکن بعد میں پھر لیل کا لفظ آیا. بعد میں پھر یہ تاقید ہے. تاقید جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گل نو پیڑیاں پکیاں کرنا ہوئے تو اس گل نو دوبارہ کیتا جاندہ ہے. اس لیے تاقید آئی ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ رات کو سیر کرائی ہے تو ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے. کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. آپ کو بھی لطف آ رہا ہے؟ اندازہ فرمائیں. ہم نے عجیب باتیں ہم نے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا بڑا فرق پڑتا ہے. اتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر صرف لیل کا لفظ ہو تو میں نے رات کو سیر کرا. یہ اوپر جو دو زبریں آئی ہیں نا، لیل کے اوپر دو، اسے تنوین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین. لیلن دو زبریں.
دو زبروں سے معنی بدل گیا۔ آپ کہتے نہیں فرق کو نہیں پڑتا، فرق تو پڑا ہے۔ لیل کا معنی ہے رات، لیلن دو زبریں آ گئیں۔ اب معنی یہ ہے التنوین للتقلیل، تنوین آتی ہے تقلیل کے لیے، یعنی یہ سیر ساری رات نہیں ہوتی رہی، رات کے مختصر وقت میں، تھوڑے سے وقت میں اللہ نے ساری سیر کو مکمل کرا دیا۔ لیلن لیلن رات کے بس تھوڑے سے وقت میں۔ کتنا وقت لگا؟ تھوڑا سا وقت رات کا، ساری رات سیر نہیں ہوئی، تھوڑے سے وقت میں۔ وہ تھوڑا سا وقت کتنا ہے؟ حدیث معراج ہے 30 صحابہ کرام، بعض نے لکھا 27 صحابہ، بعض نے تحقیق کی ہے 30 جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی اور بستر مبارک کی حرارت قائم تھی، اور جو معراج شریف پہ جاتے وقت وضو میں پانی استعمال ہوا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا۔ بس اتنا سا وقت لگا۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا وقت، اس لیے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، روانہ ہوئے نا سیر معراج کے لیے، حضور جب مکہ شریف سے حتیم سے چلے، روانہ ہوئے، بے نیاز رب نے ساری کائنات کے نظام کو روک دیا۔ تو جب سرکار روانہ ہوئے جہاں کنڈی تھی اسے روک دیا گیا، پوری کائنات کا نظام معطل ہو گیا، روک دیا گیا پوری کائنات کا نظام۔ اور جب میرے آقا کریم ساری سیر مکمل کر کے واپس تشریف لائے نا، تو جب حضور مکہ مکرمہ میں واپس جلوہ گر ہوئے تو کائنات کے نظام کو اللہ کریم نے پھر جاری و ساری فرما دیا۔ وہ سسپینشن جو واقعہ ہوئی تھی، تعطل واقعہ ہوا تھا، اسے پھر جاری کر دیا، اور کائنات کا نظام جب جاری کیا گیا، جہاں جہاں جو چیز رکی ہوئی تھی اس نے وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیا، اس نے وہاں سے آگے چلنا۔ اس لیے کہ جب حضور جانے کائنات ہیں، نبی کریم علیہ السلام جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، تو جب جان ہی روانہ ہو گئی اور روح ہی لامکان کی طرف پرواز کر گئی تو پوری کائنات کا نظام رک گیا، اور جب روح اور جان واپس آئی تو کائنات کا نظام پھر چلنے لگا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے تو لیلن، رات کے تھوڑے سے وقت میں ساری سیر مکمل ہوگی۔ آج اسی آیت پر میں درس قرآن سمجھ لیں، تفسیری نکات۔ اچھا، اب یہ سیر کہاں سے کہاں تک کرائی؟ سیر کرانے والا اللہ سبحانہ و تعالی، سیر اپنے محبوب کریم کو کرائی، سیر رات کو کرائی، رات ساری نہیں مختصر وقت میں۔ کہاں سے کہاں تک کرائی؟ کہاں سے کہاں تک کرائی؟ تو قرآن میں آیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور الہ کا معنی طرف بھی ہوتا ہے،
دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، اور حضور کہاں تک گئے؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ ایک مسجد سے حضور دوسری مسجد گئے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس مسجد اقصی کا پھر اللہ کریم نے تعارف کرایا۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، بارکنا کا معنی ہے ہم نے، الذی مسجد اقصی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ بارکنا کا معنی ہے ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ کہاں برکتیں رکھی؟ فرمایا حولہ، حولہ مسجد اقصی کے ارد گرد، مسجد اقصی کے۔ اچھا، اس میں جو لوگ بات بات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، اس آیت میں تو مسجد اقصی کے اندر کی برکتوں کا ذکر ہی نہیں۔ الذی بارکنا حولہ، ارد گرد، تو کیا مسجد کے اندر برکت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ تو اندر کی برکتوں کا ذکر نہیں کیا، مسجد اقصی کے آس پاس چاروں طرف کی برکتوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ مسجد کی اندر کی برکتوں کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ مسجد کی اندر کی برکتوں کا کوئی، جن برکتوں کا لوگوں نے انکار کرنا تھا نا، رب نے اس کا ذکر کیا۔ مسجد اقصی کے ارد گرد، آپ ارد گرد جو برکتیں رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور ارد گرد ہے کیا؟ ارد گرد ہے کیا؟ ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ہزاروں انبیاء کے مزارات بھی ہیں، اور انبیاء کرام کے گھر بھی ہیں۔ وہ حجرے، وہ جگہیں، وہ مقام جہاں انبیاء قیام کرتے رہے، تو جہاں انبیاء رہتے رہے وہ مقام بھی برکت والا، اور جہاں انبیاء کی قبریں ہیں وہ قبریں بھی برکت والی جگہ۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ اب یہ معراج کرائی کیوں؟ اس کا ذکر اس آیت میں دیکھیے۔ معراج کیوں کرائی؟ سیر معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو۔ وہ کی ضمیر جو ہے نا بعبدہ کی طرف راجع ہے گرامر میں۔ اب معنی یہ بنا سیر اس لیے کرائی ہے کہ جس کو سیر کرائی جا رہی ہے اس کو ہم اپنے کارخانہ قدرت کا مشاہدہ کرائیں۔ یہ پوری کائنات کیا ہے؟ کارخانہ قدرت۔ یہ ساری کائنات بنائی محبوب کی خاطر۔ میلاد النبی کی محفلوں میں آپ سن چکے، ہر چیز حضور کی خاطر بنائی۔ اس رات رب نے فرمایا محبوب ساری کائنات تیری خاطر بنائی ہے، آ کے دیکھ تو صحیح، محبوب آ کے دیکھ تو صحیح، میں نے پوری کائنات میں اپنی قدرت کی کون کون سی نشانیاں رکھی ہیں۔ محبوب آؤ، اور سیر اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ میری قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لو۔ لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اب نشانیاں تین قسم کی ہیں، اللہ کی قدرت کی تین قسم کی نشانی۔ ایک وہ جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں حضور نے دیکھا،
کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں حضور نے دیکھا، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جنہیں حضور نے سنا۔ کچھ نشانیاں ان کا تعلق سننے کے ساتھ تھا، کچھ کا تعلق دیکھنے سے تھا، کچھ کا تعلق چکھنے سے تھا۔ جو نشانیاں دیکھنے والی تھیں حضور نے معراج کی رات انہیں دیکھا، جو چکھنے والی تھیں انہیں حضور نے چکھا، اور جو سننے والی تھیں میرے آقا کریم نے انہیں سنا۔ اب آیت کریمہ کے جو آخری لفظ ہیں وہ ہیں انہو هو السمیع البصیر۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہے بے شک، بلا شبہ، وہ، انہو بے شک وہ، هو السمیع البصیر۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ بلا شبہ وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب یہ کون ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا یہ حضور کے بارے میں بھی فرمایا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرما کر پھر بے نیاز رب نے یہ دونوں صفتیں اپنے لیے استعمال فرمائیں، اس لیے استعمال فرمائیں کیونکہ معجزہ معراج پر میں صرف آیت پر آج بات کر رہا ہوں تاکہ یہ تصور ذہن میں جو بٹھا دیا گیا ہے معراج شریف کے بارے میں اعتراض، سوال، ان کا ازالہ ہو جائے کہ ایک آیت کے اندر کتنی تفصیل سے ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا یہ سیر معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ کتنے مرحلوں پر؟ 3 مرحلوں۔ مسجد حرام سے حضور چلے اور مسجد اقصی پہنچے، یہاں معراج کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور جب مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف پرواز کی اور 7 آسمانوں کو حضور عبور کر گئے، اور کہاں تک گئے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ مسجد اقصی سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا، وہ مکمل ہوا سدرۃ المنتہا پر، اور پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا، سدرۃ المنتہا سے حضور اوپر چلے گئے۔ کہاں تک گئے؟ بس ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ حضور کہاں تک گئے؟ 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ پہ گئے۔ سدرہ سے اوپر کہاں گئے؟ جہاں تک رب کریم نے چاہا، جہاں تک اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرانا تھی میرے نبی کریم کو، وہاں تک لے جایا گیا، کیونکہ سیر کرانے والا تو اللہ ہے نا، تو یہ اللہ جانتا ہے محبوب کو کہاں تک لے گیا۔ 3 مرحلوں پہ، اس لیے کہ حضور کی ذات اقدس ظہور کے اعتبار سے 3 مراحل میں سے گزری۔ حضور کا جو وجود مبارک ہے نا، شان کے اعتبار سے 3 مراحل میں سے حضور کا وجود گزرا۔ ایک میرے آقا کریم کی بشریت ہے، اور ایک میرے آقا کی نورانیت ہے، اور ایک میرے آقا کی حقیقت ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، تھوڑے پڑھے لکھے لوگ بحثیں کرتے ہیں حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ جن کو علم کی ہوا نہیں لگی وہ جھگڑے کرتے پھرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں حضور نور ہیں، کچھ کہتے ہیں بشر ہیں۔ لیکن سنو، بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ ان جھگڑنے والوں سے میں کہتا ہوں جھگڑو مت، بس اتنا سمجھ لو حضور کی بشریت بھی حق ہے اور حضور کی نورانیت بھی حق ہے۔ بلکہ آسان تو یہ ہے کہ شان بشریت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک
باقی رہ گئی حقیقت۔ تیسری شان میرے آقا کی ظہور کے اعتبار سے کیا ہے؟ حقیقت۔ اب اسے یوں بیان کر سکتے ہیں، حقیقت بشریت محمدیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بشریت محمدیہ، نورانیت محمدیہ، اور تیسری ہے حقیقت محمدیہ۔ تیسری ہے حقیقت محمدیہ۔ لہذا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کا تشریف لے جانا یہ شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ حضور کی شان نورانیت کی معراج ہے۔ اور سدرہ سے اوپر جہاں کسی کی مجال نہیں، وہاں تو جبریل بھی نہیں جا سکے۔ وہ تو سدرہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لو دنوتو ان ملتن لَاحْتَرَقْتُ۔ حضور انگلی کے پورے کے برابر میں ذرا اوپر گیا نا، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لہذا وہاں تو جبریل بھی نہیں جا سکے۔ اور حقیقت یہ ہے، پوری ذمہ داری سے اس ممبر پہ میں کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتا، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں گئے، جبریل کو بھی نہیں پتا۔ تو جبریل رہتا ہے سدرہ پہ۔ جبریل کہاں رہتا ہے؟ بھئی سدرہ پہ رہنے والے کو نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے، تو حجرے میں رہنے والے کو کیسے پتا چلا؟ ہاں، جبریل کو بھی نہیں پتا چلا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پتا چلا کہ بشریت تو مسجد اقصی پہ ختم ہو گئی، نیچے رہ گئی۔ بشریت کی معراج ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ شان بشریت کی معراج یہاں مکمل ہو گئی، اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو شان نورانیت کی معراج مکمل ہو گئی، اور سدرہ سے جب اوپر کی طرف گئے تو حقیقت کی معراج شروع ہو گئی۔ پتہ اس لیے نہیں لگا حضور کہاں تک گئے۔ لوگ سگریٹ کا کش لگا کر بحثیں کرتے ہیں، او جی حضور یہاں تک گئے، وہاں تک گئے، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ تیری اوقات کیا ہے؟ یہاں تو جبریل کو نہیں پتا چلا۔ پتہ اس لیے نہیں لگا کہ حقیقت کی معراج تھی نا، حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ اب حدیث سن لیں، سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ صحابہ کا بھرا مجمع تھا، سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی، تو جب کوئی حضور کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں تو اسے کیا پتا چلے کہ حضور کہاں گئے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں صرف مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں تک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر بشریت کی معراج ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ یہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا ذکر ہے۔ اور آیت کریمہ کے آخری حصے میں انہو هو السمیع البصیر، سدرہ سے آگے لا مکان تک، حریم خلوت تک حضور کا تشریف لے جانا، یہ معراج شریف کے مرحلے کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ تیسرے مرحلے کا ذکر ہے، تیسرے مرحلے کا ذکر۔
کیوں؟ جب رب کلام کر رہا تھا، جب رب حریم خلوت میں، جب اوپر لامقام پہ جب سرکار پہنچے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سدرہ نیچے رہ گیا، عرش نیچے، حضور اوپر تشریف لے گئے، اور کہاں تک گئے؟ وہی لامقام کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اب جب دوسرا ذکر ہے معراج شریف کا سورہ النجم میں، سورہ نجم میں معراج شریف کے ذکر ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ زمینی سفر کا ذکر اس آیت کے اندر ہے جس پر آج میں نے درس دیا، اور آسمانی معراج کا ذکر ہے سورہ النجم میں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ جو رب نے چاہا اپنے محبوب سے کلام کیا، کلام، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ 90,000 حجابات عظمت حضور نے طے کیے، اور حریم خلوت میں جا کر اللہ کریم کی زیارت بھی کی، دیدار بھی کیا، وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اور جب گفتگو ہوئی نا، تو جب اللہ کلام کر رہا تھا، حضور سمیع بھی تھے، حضور بصیر بھی تھے، سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ اور جب حضور کلام کر رہے تھے تو پھر اللہ سمیع و بصیر تھا، اللہ حضور کو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اور جب اللہ کلام کر رہا تھا تو حضور سمیع و بصیر تھے، حضور سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کا سمیع و بصیر ہے، اور محبوب اپنے رب کے سمیع و بصیر ہیں۔ تو معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر انہو هو السمیع البصیر میں ہے۔ یہ ہے معجزہ معراج۔ یہ رجب شریف کی 27ویں رات کو یہ حیرت انگیز معجزہ پیش آیا۔ اب اس پہ آخری بات یہ ہے کہ حضور کیسے گئے جی؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کریم نے سارا اعتراض ختم کر دیا۔ بھئی اعتراض تو تب تھا نا کہ جب دعویٰ حضور کرتے، جب دعویٰ، اس آیت کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، حضور نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو بے نیاز رب کر رہا ہے۔ لہذا کروڑ اعتراض بھی اگر معراج شریف پہ وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو بے نیاز رب نے سبحان اللذی کا لفظ استعمال کر کے کروڑوں اعتراضات کا جواب دے دیا۔ فرمایا سیر کرانے والا میں، اللہ فرماتا ہے میں سیر کرانے والا۔ لہٰذا اگر تم معراج پہ حضور کے جانے پہ اعتراض کرو گے تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں، وہ بے نیاز رب فرماتا ہے وہ تو میری ذات پر اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ میں لے گیا ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں، میری ذات ہر نقص ہر خامی سے پاک ہے۔ رب ہو کر اپنے محبوب کو آسمانوں پر نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، لے جانے والا میں ہوں۔ محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، رب فرماتا ہے دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں۔ یہ ہے معجزہ معراج۔ تفصیل انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا